اگر آپ نے رمضان کی شاپنگ ویرائٹی سپر بازار سے نہیں کی تو سمجھو گھاٹے میں رہ گئے۔ ویرائٹی سپر بازار میں 40 سے زیادہ کھجور کی ویرائٹی، فروزن آئٹم، ڈیزرٹ، ساسیجز، جوس اینڈ کرش، یہ سبھی آپ کو ملیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اور سب سے اہم روح افزا 175 روپے کی جگہ ماتر 145 روپے میں اویلیبل ہے۔ تو رمضان کی شاپنگ کا مزہ لیجئے ایٹ ویرائٹی سپر بازار، جن کی بھیونڈی میں 3 برانچز ہے، منڈئی، کھڑک روڈ اور 3 بتی پر۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ تراویح کی نماز کا مسئلہ 8 ہے یا 20؟ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم تراویح کی نماز کے بارے میں تفصیل سے باتیں کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح عطا کرنا سنت موقدہ ہے، اور یہی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی، لیکن صحابہ کے شورگل اور جذبے کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف نہ لائے، اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر انتظار کرتے رہ گئے۔ اور اسی خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ گئے ہو، بعض صحابہ کھکارنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر تراویح کی نماز فرض نہ کر دی، اگر فرض کر دی گئی تو تم ادا نہ کر سکو گے، لہٰذا اے لوگو تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ رمضان میں بذات خود جماعت کے بغیر 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کا معمول تھا، جیسے کہ امام بہی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن کبریٰ میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے۔ نیز اگر امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کرے تو وہ متواتر کے معنی میں ہو جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اور اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امت نے اسے قبول کیا ہے۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنے کا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی میں فرمایا تو ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ اکرام نے بجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا 20 رکعت تراویح پر اتفاق اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہے۔ نیز اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں تو ان کے پاس کوئی اصل دلیل ضرور ہوتی جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے امور سے متعلق صحابہ کا اپنا قول بھی حدیث معرفہ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کرے تو اس کی اتباع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ان کی سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جائے گا۔ صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام فرقہ اکرام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فرقہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور 20 رکعت تراویح کا انکار اور گمراہی ہے، اور تراویح کی 8 رکعت کہنا، اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے صادق قاضی الشیخ عطیہ محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراویح کی 1400 سال تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں تصائف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کر ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کے یہ گمان میں ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسجد میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اسی محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شک و شبہات ختم ہوں اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا کسی صحابی یا ماضی نے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ 8 سے زیادہ تراویح جائز نہیں ہے، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو
इस फतवे की बुनियाद बनाया हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमने मक्का शहर में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ते पाया। अबू ईसा रहमतुल्लाह अलैह ने तरावी 20 या उससे भी ज़्यादा का जिक्र किया है, इससे कम का नहीं किया। हकीकत यह है कि तरावी का इतलाक़ होता है 20 रकात या उससे ज़्यादा पर। यजीद बिन रुमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकात पढ़ा करते थे। आरिस फरमाते हैं कि हमने लोगों को रमज़ान में कुफ़ार पर लानत करते पाया और ये कारी सूरह बकरा की 8 रकात में पढ़ता था। अगर वो सूरह बकरा 12 रकात में पढ़ता तो लोग कहते कि रकात हल्की पढ़ाई है। सई बिन यजीद फरमाते हैं कि लोग उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में माह रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान में कारी हज़रात को बुलवाया और उनमें से हर एक को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाएं, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको वितर पढ़ाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कारी को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकात तरावी 5 तस्बीहों के साथ पढ़ाए। शातिर बिन शक्ल रमज़ान में 20 रकात तरावी और वितर पढ़ाते। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने लोगों को रमज़ान में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ते पाया। अली बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में 5 तरबियत के साथ नमाज तरावी पढ़ाते और 3 रकात वितर की पढ़ाते। मक्का में हरम शरीफ में नमाज तरावी आज भी 20 रकात ही पढ़ाई जाती है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।